کہ مینوں بچہ دے دے. ارے یہ تجھے بچہ دینے کے قابل ہوتا، بچہ دینے کے قابل ہوتا تو استنجا خود نہ کر لیتا، غسل خود نہ کر لیتا، کفن خود نہ پہن لیتا. ذبح جب غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے. ترتم من رحمت اللہ، اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ پیروں کے لیے، بابوں کے لیے، قبروں کے لیے، مردوں کے لیے، سبز جھنڈے والے کے لیے یا کالے جھنڈے والے کے لیے. فرمایا للہ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. مینا میں قربانی کرنے کے بعد بد نصیب حج کرنے کے بعد فون کرتے ہیں بخار ہو گیا ابا جی، بہت تیز بخار ہویا ہے، بابا حجویری صاحب دی قبر دے بکرے دی نیاز دے ہو تے دعا کرو داتا میرا بخار لا دے. تیرے اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ شاید اتنا شرک تو وہ بھی نہ کرتا. اللہ نام کی مینا میں قربانی، اور پھر درگاہ پہ قربانی، دربار پہ قربانی، قبر پہ قربانی، یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے. نظر بھی خاص اللہ کے لیے عبادت ہے. مالک کا حکم ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اس دن کے ڈر سے. اس دن کا ڈر ان کے دل میں ہے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے. ہماری نظریں بھی آتے ہیں دربار پہ، پیر جی بیٹا دے دو، بیٹا دے دو گے، پہلا بیٹا تیرے نام پہ وقف کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم حج پہ جا کر بال کٹواتے ہیں نا، حلق کرواتے ہیں. کیا انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا کسی کو جس کی سارے سر کی ٹینڈ ہوتی ہے، یہاں سے ایک لٹ اس نے چھوڑی ہوئی ہوتی، چھوٹی سی چٹیا؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پیر لٹ شاہ. پوچھو یہ کیا ہے؟ اجی یہ بچہ نہیں ہوتا تھا، بابا جی کے نام پہ جا کے ہم نے منتیں نظریں مانی تھی کہ اگر بیٹا دے گا نا تو تیرے نام کی ایک چٹیا چھوڑا کریں گے. اہل ایمان اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں خالص اللہ عز و جل کے لیے. طواف کرنا اللہ کے گھر کا عبادت ہے، یاد کر لو. طواف اللہ کے گھر کا، جب اللہ کے گھر کا عبادت، یہ طواف اللہ کی عبادت ہے. اب کسی قبر کا طواف، محرم میں حسین کے گھوڑے کا طواف نہیں ہو سکتا، تعزیے کا طواف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مالک عز و جل کا اعلان ہے طواف کرو اس اللہ کے گھر کا، بیت عتیق کا طواف کرو. احمد رضا خان ملفوظات میں لکھتے ہیں ایک بابا سوٹا اس کے ہاتھ میں اجمیر والے کی قبر کا طواف کر رہا اور کہہ رہا خواجہ 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا. ایک وہابی بھی کھڑا تھا وہاں پر، کافی دیر دیکھتا رہا. جب اس نے دیکھا بھی گھنٹہ گزر گیا کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا تو 5 روپے نکال لے اور اس کی جیب میں ڈال کے کہنے لگا بے وقوف، خواجے نے تجھے کیا دینا، یہ لے تم مجھ سے لے لے. احمد رضا کہتے ہیں اس نے 5 روپے لے کے جیب میں ڈالا اور زور سے آواز لگائی واہ خواجہ واہ، دین دے بھی آیا تھے کہ ہو جے منکر کو لے کے دیتا. کیسے وہابی سے لے کے دیا تم نے؟ یہ اپنی کتابوں میں ملفوظات میں تعلیم دیتے ہیں تکلیف ہو حاجت ہو تو جا کر بابے کی قبر کا طواف کرو. اللہ کے گھر کا طواف اللہ کی عبادت ہے اور قبروں کا طواف غیر اللہ کی عبادت ہے. طواف عبادت ہے، اس کے اندر بھی غیر کو شریک نہ کیجیے. توبہ کیجیے اللہ کی طرف. یہ توبہ کرنا، یہ مانگنا، یہ سوال کرنا، یہ رجوع کرنا، یہ انابت کرنا، یہ عبادت ہے. اللہ کی طرف توبہ کیوں کرو؟ فَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. پناہ طلب کرنا عبادت ہے. پناہ جب بھی طلب کرو اللہ عز و جل کی پناہ میں آؤ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے رب تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر یہ پناہ غیر اللہ کی پکڑی جائے تو پھر یاد کر لو یہ اللہ کی عبادت میں شرک۔ مدد طلب کرنا، سوال کرنا عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے۔ جب بھی کیا جائے گا کس کے لیے؟ کس کی طرف؟ کس سے مانگا جائے گا؟ کیونکہ مالک قادر ہے مدد کرنے پر۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے رب سے مانگا اللہ نے دعائیں سن لی اور بدر میں تمہاری مدد بھی کر دی۔ یاد کر لو یہ وہ توحید عبادت ہے جس کے اندر کفار مکہ شرک کیا کرتے تھے، تو پھر ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، ان کا صدقہ اور خیرات، ان کے تمام اعمال برباد کر دیے گئے۔ کیوں؟ وہ توحید عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا خون مسلمانوں پہ حلال ہوا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لونڈیے غلام بنایا گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ روزہ تو رکھتے تھے عاشورہ کا۔ اس لیے نہیں وہ حج نہیں کرتے تھے، سید ابو جہل شاہ نے حج تو کر رکھا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ اپنے مال میں سے تقسیم تو کیا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے باپوں کے نام کا، یہ اللہ نام کا۔ وہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، وہ عمرے بھی کرتے تھے، وہ اعتکاف بھی کرتے تھے، وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرتے تھے تو اپنے بتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ اللہ کی وہ محبت نہیں تھی جو بتوں کی محبت تھی۔ اللہ کو پکارتے تھے تو غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ حالانکہ وہ مشرک ذرا اچھے کوالٹی کے مشرک تھے کہ تکلیف میں صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، تکلیف میں آسانی میں آ کر کہتے بابا جی دی خیر ہو گئے، اور جب پتہ نہ پھڑے گئے انہیں سارے پول کے اندر ربا تو ہی تو ہے۔ اور ہمارے دور کا مشرک اتنا برباد ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار، تکلیف کے اندر بھی۔ کرامات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے، ان کا شاگرد کہتا ہے ہم حج پہ جا رہے، ہمارا جہاز ٹکرایا پہاڑ سے سمندر کے اندر، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور پھٹ کے غرق ہو کے مر جاتے۔ میں نے کونے میں ہو کر کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے؟ کپیر جی نے موڈا دیتا ساڑا جہاز باہر نکلا ہے۔ موڈا نہ ہوئی شرکارہ جی دی کرین ہوگی پوری۔ ادھر یہ ہوا، ادھر امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے ایک مرید سے کہا میری کمر دبانا، کمر دبائی، کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی۔ کہا حضرت میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ اس حجرے شریف سے باہر تشریف نہیں لے گئے، یہ کمر کیسے چل گئی؟ کہا چپ چپ چپ، یہ معرفت یہ گلہ تو نہیں جانتا۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ جب اس نے بہت اصرار کیا کہا تیرا ایک مرید بھائی تھا، وہ جا رہا تھا، اس کا جہاز ٹکرایا، قریب تھا غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا۔ کفار مکہ تکلیف میں کس کو پکارتے؟ اور یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک کس کو پکارتا؟ کہا اس نے پکارا مہاجر مکی امداد اللہ کو، میں بے چین ہو گیا، میں نے جا کے کندھا دیا، جہاز پار لگ گیا۔ اس سے چھلگی ہوگی کسی کو نہ بتانا، ایک بندہ سی یا وہیل مچھلی سی جس نے پورا جہاز کندھا دے کے پار کر دیا۔ ان کا جرم یہ تھا وہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ افسوس آج کلمہ پڑھ کے یہ جرم یہ امت بھی کر رہی ہے۔ اور یاد کر لو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر عزت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا چھوڑ دو، شرک سے پاک ہو جاؤ، توحید خالص کر لو، توحید کی دعوت دو، توحید کی بنیاد پہ تحریکیں اٹھاؤ۔ اور یہ کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، صرف مکتب دعویٰ جالیات دمام کا نہیں ہے کہ وہی یہ کام کرے، آپ پہ اور مجھ پہ یہ فرض لاگو ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کی دعوت کو جہاں تک میری طاقت ہے اس کو پہنچائے۔ میں تقریر نہیں کر سکتا کسی کی سی ڈی آگے دے دوں، میں بیان نہیں کر سکتا کوئی کتاب کسی کو ہدیہ دے دوں، زیادہ نہیں تنخواہ میں سے 10 ریال 5 ریال نکال کے اللہ کے دین کی بات کسی تک پہنچاؤں۔ اور جیسے ابھی میرے بھائی اور شیخ بتا رہے تھے عالم بھائی کہ اگر کسی کی دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، ایک بندہ، تو جہازوں سے بہتر ہے۔ موجودہ تاریخ میں شیخ نے بتایا تھا جہاز تو بڑی دور ہے، کسی کو کوئی کفیل
جی ایم سی 0 میٹر دے دے ہیں، اس کو خوشی سے 2 دن نیند نہیں آئے گی، اور جس کو جہاز مل جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان رب کی باتوں پہ، ڈاکٹر کی باتوں پہ ایمان. ڈاکٹر کہہ دے نا سگریٹ نہیں پینی مر جاؤ گے، کینسر ہو گیا. اب دنیا ٹیل لگا لے کہ یہ سگریٹ پی لے، نہیں پیے گا. ڈاکٹر کہہ دے نا مرچیں نہیں کھانی بیماری بڑھ جائے گی، بیگم مرچیں ڈال لے صحیح، ڈنڈا مرچوں والا اسی کے سر میں آئے گا. دنیا کی باتوں پہ یقین ہے، لیکن رب کی بات پہ یقین. اگر یقین ہے کہ ایک بندے کو دعوت دے دو اور وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر اس غم کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس غم کو لے کر اٹھو. رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچا کرو 40 سال میں میں نے کیا کمایا ہے. میرے شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوسی بنائے. وہ کہا کرتے تھے کہ غور کیا کرو تم نے کمایا کیا ہے. اور سوال کرنے والے کرتے شیخ کمائی سے مراد کیا ہے؟